جی ابھی ریڈی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میڈیا کے خواتین و حضرات کا شکریہ. آج ایک پاور سیکٹر کے حوالے سے ایک بہت تاریخی دن ہے، کیونکہ آج کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس، جس کے اندر چاروں وزراء اعلیٰ شامل ہیں اور وزیر اعظم اس کی صدارت کرتے ہیں، منسٹر انرجی، فائنانس منسٹر اور لاء منسٹر، اور منسٹر فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ان کے رکن ہیں. انہوں نے آج متفقہ طور پہ نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی جو ہے وہ پاس کر دی ہے، یعنی کہ قومی پاور پالیسی جو ہماری ہے، قومی بجلی کی پالیسی. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو ہماری کیپیسٹی ایکسپینشن ہوئی ہے پاور سیکٹر کے اندر، وہ بغیر کسی منطق کے، بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی پروجیکشن کے ہوئی ہے. نہ تو یہ دیکھا گیا کہ یہ بجلی ہماری کس فیول پہ بیسڈ ہے، یعنی کہ ساری اکثر بجلی کا انحصار امپورٹڈ فیول پہ کر دیا گیا، جس کی لاجسٹکس کووڈ جیسے حالات میں جہاں پہ ٹربولنس ہوتی ہے کموڈٹی مارکیٹس میں، وہ آپ کے پورے انرجی کے ٹیرف کو ڈی سٹیبلائز اور فائنینسنگ کو ڈی سٹیبلائز کر دیتی ہے. نہ ہی یہ دیکھا گیا کہ کس حساب سے کس سال میں کتنی کھپت ہوئے گی، اور وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اکثر ایڈ کر دیے گئے، یکساں ایڈ کیا کر دیے گئے. اور نہ ہی یہ دیکھا گیا کہ یہ پروجیکٹس کہاں لگائے جا رہے ہیں، کہ اگر ایک کوئلے کا پلانٹ ہے جس نے امپورٹڈ کوئلے پہ چلنا ہے اور اس کو آپ مڈ کنٹری لگا رہے ہیں اور ₹1.5 یونٹ صرف کوئلے کو کراچی سے ساہیوال لے جانے کی کاسٹ آ رہی ہے، تو ایسی چیزوں کو بھی نہیں دیکھا گیا. اب اس پالیسی کے تحت تمام اصول وضع کیے گئے ہیں سارے صوبوں سے مل کے، کہ ایک ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف طریقے سے لیسٹ کاسٹ بیسس پہ سب سے کم پرائسنگ کے اوپر اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے، یعنی کہ کھلے عام بڈنگ کے ذریعے ان جو ہے وہ پروجیکٹس اپروو بھی کیے جائیں گے یا ڈس اپروو کیے جائیں گے، اور آپ کے پاور پلان کے اندر وہ شامل ہوئیں گے. اسی پالیسی کے اندر اسپیشل ٹارگٹس موجود ہیں رینیویبل انرجی کے، یعنی وہ انرجی جو جس کو ہم صاف انرجی کہتے ہیں. اس کے اندر ہائیڈل کے منصوبے بھی شامل ہوں گے لانگ ٹرم، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک کمی ہمارے پاور سیکٹر میں یہ بھی رہی کہ لانگ ٹرم ویو نہیں لیا گیا. اگلے سال بجلی چاہیے، چاہے جس مرضی قیمت پہ، جس مرضی فیول پہ بجلی چاہیے. تو اب ہم کیونکہ یہ لانگ ٹرم ویو ہے، 10 سال کی پالیسی ہے، تو اس کے اندر ہم لانگ ٹرم اپنے لوکل فیولز کو ڈیولپ کرنے کی پالیسی بھی اس میں وضع کی گئی ہے. اس کے اندر ایک شفافیت کا بھی رول ہے کہ اب ایسے نہیں کہ کوئی آئے گا اور آپ کو ٹیرف ہاتھ میں پکڑا دے گا ڈالر انڈیکسڈ ریٹرنز کی بنیاد کے اوپر، G2G ارینجمنٹ ساورن گارنٹی کی بنیاد پیچھے ہوئے گی. ایسے نہیں، ایک اوپن کمپیٹیٹیو پروسیس کے ذریعے تمام پرائیویٹ انویسٹرز کو آپس میں، جس طرح ایک آکشن ہوتی ہے اس طرح جو ہے وہ G2G کے لیے علیحدہ ہم نے پروویژنز رکھی ہیں. جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں، مسٹ رن پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے ہم نے علیحدہ پروویژن رکھی ہے. لیکن جو ایڈیشن کا میجورٹی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اس ایک شفاف طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. اب اگلا قدم کیا ہے؟ یہ پالیسی ہے جو کہ کافی 2 درجن پیجز پہ، اور اس کے اندر بڑے جی آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی آج. اس کے اندر جو اصول ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں. ایک ایک لفظ کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہوئی. 4 کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ صرف اس ایشو کے اوپر ہوئیں، اور 100 سے زیادہ میٹنگز مختلف سٹیک ہولڈرز، صوبوں کے ساتھ اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اس کی کو مرتب کرنے میں پچھلے 2 ماہ کے اندر ہوئی ہیں. اب یہ کیونکہ پالیسی آ گئی ہے، اب اگلا سٹیپ ہے کہ اس پالیسی کے نیچے تو 10 کے قریب یا زیادہ 12 کے قریب ہم سب پالیسیز بنیں گی، جنریشن کی، ٹرانسمیشن کی، رینیویبل وغیرہ وغیرہ، اور وہ ایک نیشنل الیکٹریسٹی پلان کا حصہ بنے گی. اور وہ نیشنل الیکٹریسٹی پلان جو ہے اس کی تمام ویریبلز کو ایک کمپیوٹر ماڈل، جس کو IGCEP کے نام سے ہم کہتے ہیں، جو ہمارے اکنامک میرٹ آرڈر کو ایونچولی جا کے ریپلیس کرے گا جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس IGCEP کے ماڈل کی بھی اپروول دے دے. یہ پالیسی 2005 سے اس کے اوپر ایک خواہشات تو حکومتوں نے رکھی کہ ایسی کوئی پالیسی لائی جائے، لیکن نہیں لائی گئی. اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ اتنا انٹرسٹ نہیں لیا گیا، کچھ شاید صوبوں کے اندر اتفاق نہیں ہوتا تھا. آج الحمدللہ یہ ایک تاریخی مقام ہے کہ ہم ایک نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ہمیں در حقیقت 10 سال بعد، 5 سال بعد نظر آئیں گے، جب ہماری آنے والی، اور خاص طور پہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو سستی بجلی اور انوائرمنٹلی فرینڈلی بجلی، اور ایسی بجلی جو آپ کے زیادہ سے زیادہ لوکل فیولز پہ منحصر ہے، وہ ملے گی. اس وقت ہمارا بہت بڑا جو پرابلم ہے الیکٹریسٹی کا، وہ صرف جنریشن نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، وہ فائنینشیل پرابلم بن چکا ہے. یعنی کہ ہم نے ایکسپینسو فیولز پہ مہنگے معاہدے کیے، تو اب ان بجلی گھروں کو دینے کے لیے 800 ارب سالانہ کے یا 1500 ارب سالانہ کے پیسے دینے میں دقت آتی ہے، جس سے گردشی قرضے بڑھتے ہیں. دوسرا ہمارا بہت بڑا باٹل نیک ٹرانسمیشن کا ہے.
کہ آپ بجلی گھر تو جتنے مرضی ایڈ کر لیں، 33,000 انسٹال کیپیسٹی کر لیں ڈیپینڈیبل کیپیسٹی، آپ کے پاس 24,000 میگا واٹ سے زیادہ تو ترسیل کا کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ اور البتہ کہ اس کیپیسٹی کو پچھلے 2 سال میں 4,000 میگا واٹ سے بڑھایا گیا، 20,000 تھی پھر 24,000 پہ آئی، لیکن ابھی بھی اس میں کم از کم 10,000 میگا واٹ مزید ایڈیشن جو ہے یہ مانگتی ہے. اور اس سال ہم نے ریکارڈ 100 ارب سے زیادہ فنڈز رکھے ہیں جو ٹرانسمیشن کے اندر جائیں گے، اور یہ پچھلے 3 سال کے سارے فنڈز ملا کے اس سے زیادہ ہیں. تو پرابلم تو بہت بڑی ہے، اور پاور سیکٹر کی گردشی قرضوں کا ایک طرف چیلنج ہے، ایک فرسودہ نظام ہے ٹرانسمیشن کا، اور رانگ مکس آف فیولز ہے، امپورٹڈ ایکسپینسو فیولز کا مکس ہے. یہ ساری پرابلمز اپنی جگہ، لیکن ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے کہ جہاں ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان پرابلمز کو حل کر رہے ہیں، مستقبل کے لیے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک پلانڈ طریقے سے کسی لانگ ٹرم ویو کے ساتھ ہم اب ان شاء اللہ تعالیٰ بجلی کی ترسیل، بجلی کی پیداوار اور اس کی فراہمی اور اس کی ٹیرف سیٹنگ جو ہے اس کے اوپر ہم اب آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک سمت میں لے چلیں گے. اور اگلا جو اس کا جو پلان، جو اس کے اندر قدم ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پالیسی کے اندر جو اصول طے ہو گئے ہیں ان اصولوں کی بنیاد پہ ایک نیشنل الیکٹریسٹی پلان بنایا جائے گا، جو کہ اس سے بھی زیادہ ایک جامعہ ڈاکیومنٹ ہوئے گا اور اس کے اندر ہر چیز کی زیادہ گہری تفصیل ہوئے گی. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وقار صاحب سے کہ وہ اپنی بہت بہت شکریہ جناب. ابھی میں آپ کے سامنے چند جو موٹے موٹے اعتراضات آئے ہیں بجٹ کے سلسلے میں، ان کے بارے میں آپ بھی کوئی سوال کریں گے، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ٹیکس سے متعلق جو اہداف رکھے ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. میں ایک ایک کر کے ہی اس ساری چیز کو لے لیتا ہوں. ریئلسٹک نہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہم نے اور وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں بھی تفصیل سے اس کے متعلق بات کی ہے. اگر یہ سال ہم تقریباً 4700 کے اوپر ختم کریں، امکان یہ ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ آگے ہم ختم کریں گے، تو اگلے سال کے لیے جو نامنل جی ڈی پی کا بڑھنا کا اندازہ 5% کی تو گروتھ ہے، اور 8.2% کا انفلیشن ہے. تو ان دونوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو 13.2% کی نامنل جی ڈی پی جو ہے وہ آئی. اور اس کو اگر آپ ضرب کریں 4700 سے، تو آپ کے سامنے 53 تک جو ہے، 5300 تک جو ہے آپ چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم نے بجٹ کے اندر جو اقدامات کیے ہیں وہ 2 طرح کے اقدامات ہیں. کچھ پالیسی میجرز ہیں، اور ان پالیسی میجرز کی نوعیت یہ ہے کہ ہم نے کہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے. جہاں پر استثناء ایگزمپشنز حاصل تھی، کچھ ایگزمپشنز کو ختم کیا ہے. کہیں مراعات اور ٹیکس ریٹ کم تھا تو اس ٹیکس ریٹ کو جو ہے درست کیا گیا ہے. یہ 2 بنیادیں، ٹھیک ہے نا. اس کو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیکس لگانا ہے تو وہ آزاد ہیں اپنا اس تعبیر کے لیے، لیکن ٹیکس لگانا جو ہے در حقیقت یا کسی ٹیکس کے ٹیکس کو بڑھانا ہوتا ہے، جبکہ اس میں کوئی ایگزمپشن بھی یا رعایتی نرخ نہیں لگا ہوا تھا، یا پھر کوئی بالکل منفرد نیا ٹیکس جو ہے فیلڈ میں لانا، ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس سے تقریباً 250 رفلی ہاف اینڈ ہاف، ٹھیک ہے نا. تو 250 ادھر سے ہیں، اور 250 ہی کے ہم نے جو ہیں وہ انفورسمنٹ کے میجرز ہیں. انفورسمنٹ کے میجرز بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کہہ دیا ہے کہ اچھا جی اپنی مشینری کو ہم نسبتاً زیادہ مستعد کر لیں گے، ایفیشینٹ بنا لیں گے، یا کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کے سختی کر کے جو ہے ٹیکسوں کو وصول کریں گے.
یہ اس طرح کے میجرز نہیں ہیں. ان میجرز میں میں آپ کو سب سے پہلے آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، اور وہ بڑا قدم اس سے متعلق ہے کہ ملک میں اب بے پناہ فروغ حاصل ہو رہا ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کو. اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو فروغ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کی سب ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشنز ہیں. ہم نے ریٹیل کے لیول کے اوپر پوائنٹ آف سیل کا کام شروع کیا تھا تقریباً 16-18 مہینے پہلے. الحمدللہ وہ بہت ترقی کر گیا ہے، اور ہمارے پاس رضاکارانہ طور پر ٹیئر 1 کے جو ریٹیلرز ہیں جن کی تعریف قانون میں لکھی ہوئی ہے، وہ 10,500 ان کی ہوں گے، 1000، لیکن ان کی جو برانچز ہیں زیادہ تر چین سٹورز ہیں. الفتح ہے، امتیاز ہے، اس طرح کے جو چین سٹورز ہیں ان کی بہت ساری شاخیں ہیں. ان سب شاخوں کو ملا کر تو ہمارے پاس جو پوائنٹ آف سیل جہاں سے ایک مشین لگی ہوئی ہے جو رنگ ہوتی ہے، جو بچتی ہے جب آپ کیش وغیرہ یا سیٹلمنٹ کرتے ہیں، اور وہ اس میں ایک پروگرام ہے جو سیدھا ایف بی آر کے اندر آن کے براہ راست ریئل ٹائم کے اندر وہ لنکڈ اپ ہے. لیکن ملک کے اندر 80,000 پی او ایس موجود ہیں، اور ہم ابھی تک اس طرف نہیں گئے تھے. تو ایک ہم ٹیکس ایکسپینشن، جی ایس ٹی کا ایکسپینشن، دیکھیے یہاں بھی نیا ٹیکس نہیں ہے بلکہ جو ٹیکس بیس ہے اسے بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے. تو ہم جو یہ نیا کام کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا یہ ہے، پھر آپ کے سامنے ہے اینٹی اسمگلنگ کے جو مہم چلی ہے اس کی ساری دنیا تعریف کر رہی ہے. افغانستان سے بارڈر پہ فینسنگ ہو گئی ہے، تقریباً مکمل ہے، اس سے بھی اس کو تقویت پہنچی ہے. اور ہم مزید، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو تیل ایران سے آ رہا تھا اور اٹک تک اس کی بکری ہو رہی تھی، اس سب کو ہم نے ایک منظم مہم کے تحت اس سارے عمل کو ختم کر دیا. یہ سب اینٹی اسمگلنگ، جو کسٹمز کا جو انفورسمنٹ ہے اینٹی اسمگلنگ کا، ان کے ذریعے ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس کام کو ہم مزید فروغ دیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ کسٹمز نے بے مثال کامیابی حاصل کی ہے اس سال اپنے ریونیو کو حاصل کرنے میں بھی، اور یہ جو انفورسمنٹ کے اقدامات ہیں ان کو کرنے میں. لہٰذا میں یہیں تک اس بات کو رکھتا ہوں کہ یہ بہت سوچ سمجھ کے ٹارگٹ. اور دیکھیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ بیٹھیں گے پھر پروکیورمنٹ ہوگا اور طرح طرح کی بات اسی جی ایس ٹی کے اندر. تو جناب آج بھی بیٹھے ہوئے اسی پہ کام ہو رہا تھا، اور مشورے بھی ہو رہے ہیں. ایک ایڈوائزری گروپ بنایا جا رہا ہے جس کی صدارت خود وزیر خزانہ کریں گے، اور اس میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ریٹیل کا شعبہ جو ہے اس میں کام کیا ہے، اور اس کے سارے جو مشکلات ہیں اور اس میں جو صلاحیتیں ہیں ان سب سے آگاہ ہیں. تو یہ ٹیکس کے متعلق ہو گیا. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ جو آپ کے ریونیو ہی سائٹ پر آپ نے 610 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے پیٹرولیم لیوی کا. اس وقت تو پیٹرولیم لیوی 4-5 روپے پہ کھڑی ہے، اور اس کے لیے 25 تک جانا پڑے گا. تو یہ بھی جو ہے انریلسٹک ہے. تو ہماری گزارش یہ کہ دیکھیں پچھلے 4 مہینے سے حکومت کی یہ پالیسی تھی کہ پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں وہ مستحکم رہیں، اور دنیا میں جو ہے پیٹرولیم کی پرائسز آسمان کی طرف جاری ہیں. اب تو 73-74 کے بعد ذرا سا گرا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے آگے کی طرف. تو ہم نے تو اس سیکٹر سے جو حقیقی پوٹینشل ہے اس کے تحت یہ اندازہ لگایا ہے. یقیناً شروع کے اندر ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے مواقع بھی جو ہیں ہم کو نظر آ رہے ہیں منظر میں. مثال کے طور پہ اگر ایران پہ پابندیاں ہٹ گئیں تو ایران کی آمد سے آئل مارکیٹ جو ہے اس کے اندر بڑی مثبت تبدیلیاں آئیں گی لوگوں کے لیے. اسی طریقے سے آپ نے پڑھ لیا سعودی عرب سے ایک
सहूलत हमको अभी 1.5 बिलियन का ऐलान हुआ है वो मैसर आ गई है, उससे भी हमें आसानी मिलेगी। लेकिन अगर इस मद में हमारी कमी होती है तो हमारे पास 25 और मदात हैं जिसके अंदर अभी तो हमने सारा जो प्राइवेटाइजेशन से हम चीज़ें हासिल कर सकते हैं वो रखे भी नहीं सही तरीके से, सिर्फ LNG के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रखा है। मज़ीद बरा हमने जो एक इम्कान है टेली कम्युनिकेशन के, अब 5G के लाइसेंसेस जो हैं उनका वक्त आ रहा है, फिर अभी रिन्यूअल भी आने वाला है, तो हमने पूरे जो है जो पोटेंशियल है उसको नहीं किया है। फिर इसके अलावा कुछ लोग हमारे तरक्याती बजट के ऊपर भी मोतरज़ हैं और कि ये कि जी 650 या 630 अरब रुपए आपने खर्च किए हैं, 900 अरब रुपए कहाँ से खर्च करेंगे। ये भी एक अज़्म नौ के साथ तरक्याती प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है। आपको मालूम है पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना ने तफसील के साथ बॉटम अप अप्रोच जिसको लेके चल रहे हैं बजाय इसके कि ट्रिकल डाउन हो, उसके ऊपर तफसील से उन्होंने, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, वो हम काम कर रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं, उनकी हालत को बेहतर करके उससे तरक्की के अमल को जो है शुरू करने का हमने अज़्म किया है। इसके अलावा देखें ये जो फिस्कल डिसिप्लिन जब ये हुकूमत आई तो 3.8 का प्राइमरी डेफिसिट था, अब ये साल ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह 1% का वो रह जाएगा और अगले साल जो है इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने उसको सिर्फ 0.6 पे रखा है। और अगर इसमें से भी जो एक दफ़ा होने वाले अखराजात हैं, मिसाल के तौर पे कोविड से मुताल्लिक या जो हम IPPs के साथ मुआहदात कर रहे हैं और उससे कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं, उन अखराजात को जो वन ऑफ हैं उनको अगर निकाल दें तो ये प्राइमरी डेफिसिट इंशाल्लाह पॉजिटिव 0.1 के अंदर जो है आ जाता है। तो यहाँ भी मेरी गुजारिश ये है कि हमने किसी गैर हकीकत पसंदी का मुजाहरा नहीं किया है। एक और बात जो रखी जाती है वो सूबों का 570 अरब रुपए का जो सरप्लस हमने दिखाया है उसके मुतालिक कुछ कलाम करते हैं लोग, उस पर तनकीद करते हैं। मेरी अर्ज़ ये है कि हमने यकतरफ़ा तौर पर अपनी मनमानी से ये अंदाज़ा नहीं लगाया, मशावरत के साथ और पूरी सूझबूझ के साथ ये हमने, देखिए इस दफ़ा इस साल वफाक सूबों को 700 अरब रुपए के इजाफी वसाइल मुंतकिल करेगा। अब ये जो सरप्लस देना होता है ये कोई रस्मन हमें पैसे नहीं दिए जाते, सिर्फ ये है गुजारिश कि जनाब इनको खर्च न कीजिएगा इस साल में, अगले साल खर्च कर लीजिएगा। तो एक सिर्फ यानी कि इल्तवा में डालना, मुलतवी करना अपने अखराजात को, इसके सिवा और इसकी कोई हकीकत नहीं। बाज़ लोग समझते हैं और बाज़ मतलब पार्लियामेंटेरियंस भी जो हैं इस में उनको ठीक अंदाज़ा नहीं हुआ, वो समझे कि जैसे बाकायदा हम पैसे इन लोगों से वसूल कर लेते हैं। तो ये एक और एतराज़ है। और फिर मुझे यकीन है कि अब गुफ्तगू होगी तो आप भी कोई चीज़ कर लेंगे, तो मैं आपकी इजाज़त से साथियों को जो है सर, एक तो ये जो आपने सऊदी अरब फैसिलिटी की बात की है इसकी ज़रा तफसील बताइएगा। एक तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर पहले भी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी हुई है। 3.2 बिलियन था, 1.5 है तो उसकी क्या सकता है? ये मैं EAD से पूछ के बताऊंगा कि यानी साहब अभी सिर्फ मेरे पास इतनी इत्तला आई है, आज ही की ताज़ा तरीन खबर है। ठीक। सर आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने मेरा कहना आज तक जितनी आपकी पब्लिक अपीयरेंसेस हैं उसमें आपने कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर जरूर बात की। मेरा सवाल ये है कि इस पीक समर में जब हमें मैक्सिमम प्लांट्स की जरूरत थी तो उस वक्त हम वो सरप्लस कैपेसिटी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आर रीजन, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या उसकी किसी कंपनीज की वजह से। तो हम उन जो कैपेसिटी पेमेंट्स को क्यों क्लेम करते हैं जिनको हम खुद इस्तेमाल नहीं कर पाते? जी, सबसे पहले तो ये कि हम, जैसे मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कहा कि जो कैपेसिटी मौजूद है उसको बरूए कार लाना एक और सब्जेक्ट है।
بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ بروئے کار نہیں آ سکتی. فیول کی اویلیبلٹی ہو سکتا ہے نہ ہو, سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے نہ ہو, یا آپ کے کوئی 2 میگا پلانٹس جو ہیں اگر وہ آؤٹ آف آپریشن چلے جائیں. اب یہ جو پیچھے کر کے کرائسس آیا تھا, اس سے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ آپ کے 2 بڑے پلانٹس تربیلا اور گڈو, وہ دونوں ایٹ ون ٹائم ڈیورنگ پیک آرز وہ اویلیبل نہیں تھے. ان کی ایک تو بالکل بھی نہیں تھا اور دوسرا اپنی 50% کیپیسٹی پہ تھا. اس کے باوجود 2-3 دنوں کے اندر اندر ایڈیشنل پلانٹس چلا کے کیپیسٹی کو ایڈ کر دی گئی. تیسرا ایک وجہ جو ابھی شاید ڈسکس نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو ساہیوال کول پلانٹ تھا وہ ٹرین کے حادثے کی وجہ سے اس کی کول کی سپلائیز بھی افیکٹ ہو گئی تھیں اور وہ بھی اپنے 50% پہ چلا گیا تھا. پھر بھی یہ 3 بڑے پلانٹس کی 50% یا زیرو کیپیسٹی کے باوجود ہم نے 3 دنوں کے اندر دوسری کیپیسٹی کو ایڈ کیا. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری 24,000 میگا واٹ ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی ہے, اور ان دنوں میں جب ڈیمانڈ پچھلے سال کی بنسبت 15 سے 20% زیادہ ہمیں مل رہی تھی, ہم 24,000 میگا واٹ کے قریب ہی پروڈیوس کر رہے تھے. اور ڈیمانڈ فردر گرو کر رہی ہے. انڈسٹری سے بہت زیادہ ہمیں ڈیمانڈ آ رہی ہے. اس سال 15% زیادہ آلریڈی انڈسٹری کنزیوم کر رہی ہے. اگر یہ جولائی سے اپریل کی فگر ہے پری کووڈ, تو آلریڈی 15% زیادہ کنزیوم کر رہی ہے. اور ہماری جو اوسطاً اگر آپ دیکھیں, یہ تو ابھی ہم پیک سیزن کی بات کر رہے ہیں نا, اگر ہم اوسطاً پورے سال کا دیکھیں تو 13-14 ہزار میگا واٹ ساری ہماری ڈیمانڈ ہے, جس کے اگینسٹ ہم نے 33,000 ڈیپینڈیبل کیپیسٹی اپنی انسٹال کی ہوئی ہے. پلانٹ ہم استعمال نہیں کر پائے نہیں, گیس کے پلانٹس ہم نے استعمال کیے. ہماری گیس کی پمپنگ کیپیسٹی ہے 1200 MMCFT, اور ان دنوں میں 1200 MMCFT آپ کی LNG کو پمپ کیا جا رہا تھا سسٹم میں. اس سے زیادہ اگر آپ پمپ کریں گے تو وہ آپ کی پائپ لائنز جو ہیں وہ LNG کی وہ نہیں لے سکتی. جی آپ اکرام موتی صاحب 92 سے. آپ کے پاس فنڈز کم ہیں, آپ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کو امپروو نہیں کر سکتے جی, اور بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ نہیں سکتی ہے, یہ آپ کی امپریشن لیے میں نے آپ سے. اب جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اور جو سرکولر ڈیٹ ہے, اس بارے میں کیا آپ کسی معاہدہ کرنا چلے ہیں ان لوگوں سے, پروڈیوسر سے, کہ ان کو ذرا ڈیلے کر دیں تاکہ ہم آپ کا ٹرانسمیشن سسٹم سیٹ کر لیں, آپ ہی کو فائدہ ہوگا. ایک کہ آپ کیا ایسا کوئی آئیڈیا رکھتے ہیں. آپ سے میرا سوال ہے سر کہ جو ڈیٹا آپ اکٹھا کر رہے ہیں سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ, وہ ڈیٹا آپ کا پرسنل اور کارپوریٹ انکم ٹیکس کو فائدہ کر لے گا. پہلا جو سوال آپ نے میرے سے پوچھا کہ جو ڈسکوز ہیں ان کے نظام کو بہتری کے لیے ہم نے پروفیشنل بورڈز اپوائنٹ کیے ہیں, اور ان کے کہنے پہ ہم ایک ایک کر کے کیبنٹ کے ذریعے اپروول لے رہے ہیں کہ کس CEO کو اپوائنٹ کرنا ہے. دوسرا آپ کا جو سوال تھا اگر کائنڈلی اس کو کیا تھا وہ, آپ کوئی ان سے ایسا اچھا معاہدہ دیکھیں, ہم نے ایک معاہدہ تو کیا ہے جو پرانے IPPs تھے ان کے ساتھ, ہم نے ان کے ساتھ ایک بہتر ٹرمز کے اوپر ہم آلریڈی یہ تو کر چکے ہیں. جو دوسری ہماری پائپ لائن ہے وہ کافی لمبی ہے. مثال کے طور پہ 2023 تک ہم کوئی 7 سے 10 ہزار میگا واٹ اور ایڈ کر رہے ہیں بیسڈ آن پریویس کمٹمنٹس جو پچھلی گورنمنٹس نے زیادہ تر کی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد بھی مزید ہماری ایڈیشنز ہو رہی ہیں. اگر 3,000 میگا واٹ تو شاید اگلے 6 مہینے میں ہی ہم ایڈ کر رہے ہیں اس سسٹم کے اندر. بٹ ضروری یہ ہے اس وقت کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس تو بڑھ رہی ہیں, یہ ہماری اوبلیگیشن ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے کیونکہ یہ سوورن گارنٹیز کے اگینسٹ بیکڈ ہے, تو ہم نے ان کو پورا کرنی ہے, یہ واجب الادا ہیں. جب ہم آئے تھے تو 400 ارب تھیں سالانہ, اب 800 ہو چکی ہیں. 2023 میں یہ 1455 ارب ہو جائیں گی بیسڈ آن جو معاہدے ہوئے ہیں 2013 سے 2018 کے درمیان. تو بہرحال اس وقت تو ضروری یہی ہے کہ اپنی ترسیل کا نظام بہتر بنایا جائے. سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے فیول سپلائز کے ایشوز آ جاتے ہیں کیونکہ اتنے مہنگے معاہدے کیے ہوئے ہیں, ان کو پے کرنے کے پیسے جب نہیں ہوتے تو آپ کے فیول کے سٹاکس جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ امپورٹڈ فیول پہ ریلائنس جو ہے وہ کوئی اچھا منصوبہ بندی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ LNG کی قیمت کتنی اوپر چلی گئی ہے, آپ نے دیکھا کہ آئل کی قیمت جو ہے وہ کتنی اوپر جا رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ کوئلے کی لاجسٹکس کتنی مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اسی, اور یہ آج نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی انشاءاللہ اسے ایڈریس کرے گی آنے والے سالوں میں, کہ اب ہم نے اپنی لیسٹ کاسٹ جنریشن کے ماڈل پہ جانا ہے, لوکل فیول کی طرف جانا ہے, اور ایک سسٹینیبل ماڈل کہ جہاں پہ آپ صرف یہ ڈالر انڈیکس 25% 30% ریٹرن آن ایکوٹی والے سودوں سے باہر نکلیں اور لیسٹ کاسٹ اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ماڈل پہ جائیں, اور سستے سے سستے جو ہیں آپ دیکھیں نا سولر جو نہیں لگ رہے ہیں 3-4 سینٹس کے اوپر ان کے سودے ہو رہے ہیں. تو کیوں نہ اب ہم یہ پچھلی کو تو ہمیں آنر کرنا پڑے گا, وہ تو اب اس سے تو ایک وہ چیز ہے جو سودے ہوئے ہیں سوورن گارنٹی ہے, بٹ آگے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. سفر محمد صاحب جی ذرا میں مختصر سے جواب دے دوں. خود صاحب بہت آپ کا صحیح سوال ہے. ہماری ڈیٹا تو اویلیبل ہے جیسے آپ نے خود بھی اپنے سوال میں کر دیا, لیکن اس کا انٹیگریشن انکم سائڈ اسسمنٹ کی جانب جو ہے
وہ نسبتاً نیڈس کیچ اپ ہیں، وہ ہو رہا ہے، اس پر فوکس ہے. اور ایکچولی صرف یہی نہیں ہے، دیکھیں ہمارے پاس اتنی معلومات ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہماری یہ صلاحیت اور ہماری یہ اہلیت اور ہماری یہ عادت کہ موجودہ جو معلومات ہیں ان کو استعمال میں لے کر آئیں، اس کے لیے بڑی ری ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. وہ تو ریونیو ریزنگ میں ہو رہا ہے نا وہ، لیکن کر نہیں پا رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. دیکھیں نا، لوگوں کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. سیفر مان صاحب جیو سے منسٹر صاحب آپ سے میرا یہ کوشچن ہے، کچھ آپ نے ذکر بھی کیا 33,000 میگا واٹ، پھر آپ نے کہا 24,000 کی آپ کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے ٹرانسمیشن کی. سسٹم سکھا سکتا ہے. سر یہ بتائیں کہ انسٹال کیپیسٹی عوام کو تھوڑا سا خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے تو پاور پلانٹ فار ایگزامپل تربیلا اور اس کو نکال بھی دیں، 33,000 مائنس کر دیں، پھر بھی بہت ساری بچتی ہے، لیکن وہ انسٹال عام آدمی نہیں سمجھتا. آپ کے پاس ڈپینڈیبل اویلیبل کیپیسٹی کتنی ہے جو آپ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسمٹ ہم 24,000 ہی کر سکتے ہیں. باقی اگر پڑی بھی ہے تو آپ کا تفصیلی نظام نہیں ہے. اور یہ بتا دیں کہ آج کی ڈیٹ میں سرکل ریٹ ٹوٹل کتنا ہے سر؟ سرکولر ریٹ کو میرا 2600 ارب کے قریب ہے اس وقت. اس میں سے 200 نکال دینا. ہاں، اس سال البتہ وہ ہم 200-250 ارب پہ اس کا اضافہ لے کے جائیں گے. پچھلے سال یہ اضافہ 550 تھا، جب ہم آئے تھے تو 450 ہو رہا تھا. اس سال اس کو 200-250 ارب سے زیادہ انشاءاللہ اضافہ نہیں ہوئے گا. جی سر. 2-3 سوال ہیں. اوہو، ایک تو سر یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ٹیرف ہے کتنا انکریز کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے سبسڈی رکھی ہے پورے سال کے لیے، آیا کہ وہ اس ٹیرف کو میچ کرتی ہے یا آپ کو انکریز کرنا پڑے گا؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا سر یہ بتا دیں کہ اس وقت کتنے بجلی کے کنیکشن کی درخواستیں زیر التوا ہیں. آپ سرپلس تو کہتے ہیں جی. اور یہ پوچھ لیں سب سے، شاید ہی کسی کو بغیر رشوت کے بجلی کا کنیکشن ملتا. آپ جا کے حالت دیکھ لیں، چیک کرا لیں، اور نہ کوئی ٹائم فریم ہے نہ کچھ ہے. یہ بالکل صورتحال اسی طرح. سر ڈسپوز کی جو نجکاری ہے وہ کافی عرصے سے زیر التوا ہے، کافی پہ کام بھی ہو چکا ہے. اس کا کیا پلان ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے. 4 ہو گئے سوال. سر آپ کیا لگ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے. ڈاکٹر صاحب بس ایک ہی چھوٹا والا. جی چھوٹا ہی ہوگا سر، انشاءاللہ فکر کریں. سر پاکستان کی فائنینشیل پوزیشن اس قسم کی ہے کہ پاکستان اپنے جو پولیٹیکل ہے یا انٹرنیشنل فارن افیئر کے ایشوز کو گردی رکھ کے سعودی عرب سے ڈیمانڈ کرے آئل فیسلٹی کی. ہمارے پاس تو ریزرو بھی بہت ہے. آیا کہ پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی ہے یا سعودی نے خود دی ہے آئل فیسلٹی؟ ٹیرف کتنا ہونا چاہیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹیرف سلیبس کیا ہیں اور کون سا سیکٹر کتنی سبسڈی درکار کر رہا ہے. اس وقت اگر آپ اوسطاً لیں تو کوئی 2 روپے کا فرق ہے جس پہ ہم اوسطاً بجلی خرید رہے ہیں اور جس پہ بیچ رہے ہیں. پر اس کے اندر پھر سسٹم لاسز بھی آتے ہیں، دوسری انیفیشنسیز بھی آتی ہیں، تو وہ ایک علیحدہ ہے. کیپیسٹی پیمنٹس بھی آتی ہیں، بٹ 1.5 سے 2 کا فرق ہے جو کہ بڑا فرق ہے. اور اس سے کافی زیادہ سبسڈی جو ہے وہ تو ہر سال جو رکھی جاتی ہے وہ انف نہیں ہوتی. لیکن اس سال پچھلے سال کی بنسبت میں شکر گزار ہوں فائنانس ڈویژن کا اور شوکت ترین صاحب کا، وقار صاحب کا، کہ انہوں نے پچھلے سال کی بنسبت خاصی زیادہ رکھی ہے. کیونکہ جتنی آپ سبسڈی کم رکھیں گے اتنا وہ سرکولر ریٹ میں جا کے پارک ہو جاتا ہے اماؤنٹ. بٹ اس سال جو بجٹڈ سبسڈی ہے وہ ہسٹوریکلی ہائی رکھی ہے. دیکھیں انکریز ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال ہمیں نہ کرنا پڑے، اس سال نہ کرنا پڑے اور ہم اپنے سرکولر ڈیٹ کے فلو کے ٹارگٹس کو میٹ کریں. کنیکشنز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پینڈنگ کنیکشنز ہیں، اور میں انشاءاللہ بجٹ کے بعد جو پہلی میٹنگ نئے ڈسکو کے سی ای اوز کے ساتھ لگ رہا ہوں، کیونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ذرا سارے نئے سی ای اوز چارج سنبھال لیں. وہ پہلی جو ہمارا ایجنڈا ہوئے گا وہ پینڈنگ کنیکشنز ہوئے گا اور ان کی کلیئرنس ہوئے گی. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے ڈسکوز کی، اور ماضی میں اس میں وہ امپٹس نہیں رہا یا وہ نہیں رہی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی کام اس میں یہ ہونے والا ہے کہ ڈسکوز کی بیلنس شیٹس کلیئر ہونے والی ہیں، ان دا سینس کہ بڑے ریسیویبلز اور بڑے پیبلز اور ڈسپیوٹس اور لٹیگیشنز ابھی بھی انوالوڈ ہیں ڈسکوز کے. تو ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جب اس میں انٹر کرنا چاہے گا تو وہ ان معاملات پہ ذرا کلیئرٹی چاہے گا. تو اس پہ بھی پوری توجہ انشاءاللہ تعالیٰ دی جائے گی. سلام بھائی ذرا سا میں ان کا جواب دیں. دیکھیں ہم مشکور ہیں سعودی عرب کے بھی اور اپنے دیگر دوستوں کے، خصوصاً چائنا اور یو اے ای، جنہوں نے اس وقت بھی مدد کی اور ابھی بھی وہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں. اب یہ بالکل آپ کا بہت ہی پوائنٹڈ سوال ہے کہ انہوں نے دیا یا ہم نے دیا.
मैं उसमें शरीक नहीं था, आप फॉरेन ऑफिस से सवाल कर लें तो शायद वो आपको सही बात बता देंगे। आखिरी सवाल शेख निजामुद्दीन जी अगले वाले साल में जितनी भी डिस्पोज हैं उनके लाइन लॉसेस कम करने के लिए आपने क्या टारगेट रखा है और वो टारगेट कितना रियलिस्टिक होगा और क्या उस पर अमल होगा? और डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि सर आज से जो है वो FATF की मीटिंग भी शुरू हो रही है, तो कितने मुतमईन है पाकिस्तान जो अपने तमाम के तमाम जो टारगेट है वो meet ये भी यही जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। जो आपने पहला सवाल पूछा कि हमारे जो बिजली के सॉरी क्या लाइन लॉसेस को कम करें, लाइन लॉसेस आपको पता है पिछले 2 साल में कम हुए हैं, 17 से 15 के करीब आए हैं, 16.5 से 15 के करीब। तो इफ़ आई कैन रिकॉल द एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं कि 2% का 12 परसेंटेज पॉइंट का फ़र्क था। तो अब बहरहाल इसमें मज़ीद काफ़ी गुंजाइश है बेहतरी की, और हमने इस साल इसीलिए ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड फंड्स की एलोकेट की है 100 अरब से ज़्यादा की, जो पहले आज तक कभी नहीं की गई थी। तो अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें ये करना पड़ेगा। लाइन लॉसेस एक चीज़ है, रिकवरीज़ एक और चीज़ हैं। हमारी रिकवरीज़ को 90% से ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीडर्स हैं जहाँ पे बहुत कम रिकवरीज़ हैं, और हमें वहाँ सूबाई हुकूमतों के ताउन के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ताउन के साथ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि उन जो ऐसे फीडर्स हैं 70% जहाँ पे थेफ्ट है, तो वहाँ पे जो चंद लोग पे कर रहे हैं वो तो बड़ा सफ़र करते हैं ना। तो अब हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ताउन के साथ इंशाल्लाह ताला इस साल में हम उन एरियाज़ के अंदर ऑपरेशंस करेंगे, और हमें अब आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इन सेशंस में हमें पूरा यकीन दिलाया गया सूबों की तरफ से कि वो अपनी पूरा ताउन जो है वो एक्सटेंड करेंगे। फैटफ के हवाले से देखें इजलास अभी जारी हैं, और हमें अच्छे की तवक्को है इन द सेंस कि हमारे 2 प्लान्स इस वक्त इन द फील्ड हैं। एक FATF का जॉइंट ग्रुप का 27 निकाती प्लान जिस पे हम 24 के ऊपर कंप्लीशन पा चुके हैं और 3 उसमें आउटस्टैंडिंग हैं, और दूसरा हमारा MER है जिसके अंदर 40 रिकमेंडेशंस हैं और 82 के करीब टेक्निकल कंप्लायंस की इफ़ेक्टिवनेस की पैरामीटर्स हैं। इसमें 40 में से 31 का तो हमें नतीजा 5 जून को मिल गया था, और हमें ये भी पता है कि ये फैटफ की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं जिसने ये इतनी 2 साल के अंदर ही इतनी ज़्यादा रैपिड प्रोग्रेस की हो। बट बहरहाल प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो रही है, ब्लैक लिस्टिंग का ख़तरा कम से कम नहीं है, और सबके ज़हन में ये सवाल होगा कि ग्रे से वाइट में हमने कब जाना है। वो हम तब जाएंगे जब हम दोनों एक्शन प्लान्स की कंप्लीशन हमारी मुकम्मल हो जाएगी। थैंक यू सर। इस दफा इसका वाइट में नहीं आएगा। मुझे नहीं पता।